سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کا گھر بنایا، اس وقت انہوں نے چند دعائیں کی. ایک دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ، ہم نے یہ جو عمل کیا ہے، ہمارے اس عمل کو آپ قبول کر لیجیے. ربنا تقبل منا. دوسری دعا کی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فرمانبرداری کی دعا کہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرمانبردار بنائے رکھیے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. تیسری دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کہ ہمیں ہمارے حج کے احکام بھی سکھا دیجیے، حج کی جگہ بھی دکھا دیجیے کہ حج کیسے کرنا ہے. اور چوتھی دعا کی وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے، معاف فرما دیجیے. یہ 4 دعاؤں کا تذکرہ اس سے پہلے جمعہ میں اتوار کو ہو چکا گزشتہ درس میں. آج یہ جو 129 نمبر کی، یہ بھی اسی موقع کی دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت یہ بھی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دعا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا کہ آپ انہی میں یعنی ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجیے، عظیم الشان رسول بھیجیے جو ان کے سامنے قرآن پاک کی، آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یقیناً آپ زبردست، غالب، قدرت والے اور حکمت والے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس دعا کا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کے لیے کن باتوں کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں نقل فرما کر ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے تعلق سے کیا فکریں کرنی چاہیے. ہم لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے کاروبار کی، ان کی رہائش کی، ان کی تعلیم کی. ہونا چاہیے، لیکن اصل فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ اور انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کی کیا فکر کرتے تھے؟ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بھی اپنا فرمانبردار بنائے رکھیے اور میری ذریت اور میری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنائے رکھیے. پہلی فکر تو اولاد کی ہے کہ ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والی ہو، اللہ کی فرمانبردار بنی رہے. پھر یہ فرمانبردار بنی کیسے رہے گی؟ اس کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجیے گا، ایک ایسا رسول بھیج دیجیے گا جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا رہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہے اور ان کو اچھے اخلاق سکھاتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان کو پاک اور صاف کرتا رہے
آپ ایک ایسا رسول اور ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجیے گا۔ تو فرما برداری کی بھی فکر کہ ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور فرما بردار باقی کیسے رہے گی اس کے لیے بھی فکر مندی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر ان کے درمیان بھیج دیجیے گا جو ان کو نیکی کے راستے پر باقی رکھے۔ تو اصل انبیاء علیہ السلام اولاد کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہو، قرآن پاک کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے والی ہو، حکمت اور دانائی کی باتوں کو سمجھنے والی ہو، اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک اور صاف۔ یہ ہے اولاد کی اصل تربیت، یہ ہے اولاد کی اصل فکر، تربیت کا اصل حق کہ ہم اپنی اولاد کو انہی خطوط پر چلائیں۔ پھر اس میں دعا مانگی تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیجیے گا۔ تو اللہ دعا تو یہی مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذریت، وہ خاندان جو ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، ان میں تو بہت پیغمبر آئے، لیکن یہ جو دعا مانگی تھی رسولن کا مطلب ایک رسول ایسا بھیجیے جو بہت عظیم الشان ہو، دونوں معنی اسی لفظ کے اندر چھپے ہوں، اور وہ ایسا رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت ہی میں آئے، ایک ہی آئے اور سب سے عظیم الشان آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی انہوں نے دعا مانگی تھی، اس کے نتیجے میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو میں ان کی دعا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول اور پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ ان کی والدہ نے ولادت کے وقت خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا، اور جس سے شام کے ملک شام جو تھا اس وقت کا بہت بڑا عظیم الشان ملک سمجھا جاتا تھا، اس کے تمام محل روشن ہو گئے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب اس کی تعبیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے تو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان میں بھیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو سارے عالم کے لیے بھیجا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں بھیجا۔ اسی لیے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کروا دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، قیامت تک کے لیے آپ رسول اور پیغمبر ہیں، اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اب اگر کسی کو صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صراط مستقیم پر صرف اور صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں جو چلے گا وہ صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی بھی راستے پر چلے وہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ دعا مانگی کہ ایک عظیم الشان رسول بھیجیے، پھر اس رسول کے 3 کام بتائے کہ وہ رسول بھیجیے، وہ رسول کرے کیا آ کر؟ پہلا کام بتایا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ رسول آپ کی آیتوں کی تلاوت یعنی خود بھی کرے، لوگوں کو تلاوت سکھائے بھی، آیتیں پڑھی کیسے جاتی ہیں، قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، خود بھی تلاوت کرے اور لوگوں کو تلاوت پڑھ کر سنائے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، عمل کے لیے بھیجی ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں جو عمل کے لیے لکھی جاتی ہیں ان کا پڑھنا مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ جو ہدایات لکھی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ہدایات لکھ دی کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کو، بس ان ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ لیکن یہ ہدایت نامہ ایسا ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے اور خود اس کی تلاوت بھی مقصود ہے، اور تلاوت پر نیکیاں بھی ملتی ہیں۔
بعض حضرات یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کیا فائدہ. اصل تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، بے شک سمجھا جائے، لیکن خود تلاوت بھی قرآن پاک کا نزول کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی، ہم دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور قرآن پاک میں 2 جگہ اس دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انہی الفاظ میں کہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا جو آپ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے. یہی تینوں الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن پاک میں، سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں تذکرہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا اور ان کا مقصد بیان فرمایا تلاوت، تو تلاوت خود مقصود بالذات ہے. قرآن پاک جب ختم ہوتی ہے تو ختم قرآن پر دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. اس میں یہی ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیجئے آناء اللیل و آناء النہار، رات بھر ہم قرآن پڑھتے رہیں، دن بھر قرآن پڑھتے رہیں، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما دیجیے. تو قرآن پاک کی تلاوت خود مقصود ہے. افسوس ہے کہ آج اس تلاوت سے بہت زیادہ غفلت ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. بہت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے حق کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ انسان اس کی تلاوت نہ کرے. اس لیے ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت خوب شوق اور ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے. کتنا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم قرآن پاک روزانہ کھول کر ضرور پڑھیں. آپ صبح کے وقت جب گھر سے نکلنے لگیں اس وقت قرآن پاک تھوڑا سا پڑھ کر جائیں. نہیں وقت ملتا ہے آپ پاؤ پارہ ہی تلاوت کر لیں، 2 صفحے تلاوت کر لیں، 1 رکوع تلاوت کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر جائیں. جن لوگوں نے قرآن نہیں سیکھا بچپن میں، عمر ہو گئی نہیں سیکھا، تو وہ کم سے کم اتنا کریں قرآن پاک لیں، اس کو کھولیں، عظمت کے ساتھ اس کو چومیں، بوسہ دیں، اس کو سر پر رکھیں، سینے سے لگائیں اور کہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس میں جو ہے سب سچ ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس کو سیکھنے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ اس عمل سے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے. تو جن کو تلاوت آتی ہے وہ تلاوت روزانہ پابندی سے کریں، اور نہیں آتی ہے تو یہ عمل شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے قرآن پاک کے سیکھنے کے. باقی ہمارے دن کے اوقات دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے 2 عمل ایسے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پھر باقی ساری ذمہ داریوں سے فارغ کر دیتے ہیں. یعنی اس کو دعائیں مانگنے کی، ہم سے مانگنے کی اور بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک عمل ہے تلاوت قرآن. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو بندہ دن اور رات تلاوت کرتا رہتا ہے میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. عادت بنا لی انسان نے کہ ہمیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو اب جو انسان ایک دعا مانگ رہا ہے اللہ سے اپنی ضروریات کے لیے، اور ایک دعا کے بجائے صرف تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اب یہ تلاوت کی کثرت کیسے ہوگی؟ آپ مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، تو ٹیلر کا اگر ایک آدمی ٹیلر ہے، سلائی مشین میں کام کر رہا ہے، تو وہ کس سے کام کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اپنے پیر سے کام کرتا ہے. بہت کم کام ایسے ہیں جس میں انسان کی زبان کا استعمال ہوتا ہے. عام طور سے جو پیشے لوگ اختیار کرتے ہیں اس میں ہاتھ پیروں کا کام ہوتا ہے. اگر ہم ہاتھ پیروں کو اپنے کام میں لگا کر اور وہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں استعمال کریں، پڑھتے رہیں، جو صورتیں یاد ہوں آپ کی آخری کی صورتیں یاد ہیں، بار بار ان کو پڑھتے رہیے. اس تلاوت سے یعنی بے انتہا فائدہ خود پڑھنے والے کو محسوس ہوگا، اس کے انوار اور برکات محسوس ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے.
عام انسانوں کا نہیں ہے، خود اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، جو صورتیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی وہ تلاوت کرتی رہیں، اس سے دھیمے دھیمے شوق پیدا ہوگا، بڑی صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ تو ہم چلتے پھرتے سفر میں کہیں جا رہے ہیں، اسکوٹر سے کار سے کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ راستے میں تلاوت کرتے رہیے۔ تو ایک عمل تو تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور انسان مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ ہم تو ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے وہ مانگتے ہیں، باقی کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اور جب اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کسی عمل پر کوئی عمل ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم بغیر مانگے دیں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ جو اللہ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں یہ بھی مانگنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا عمل ہے درود شریف، اس کے بارے میں بھی فرمایا، ایک صحابی ہیں، ان کو دعا مانگنے کا بڑا شوق تھا، خوب دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ تو ایک موقع پر درود شریف کی فضیلت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دعا کے حصے میں سے کچھ حصہ درود شریف کے لیے فارغ کر لوں، کتنا اس کے لیے حصہ فارغ کر لوں درود؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے اوپر جتنا چاہو پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں 1/4 حصہ درود شریف پڑھوں گا، باقی دعائیں مانگوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، لیکن اگر تم اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اب آدھے وقت دعا مانگوں گا اور آدھے وقت درود شریف پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تو تمہارے حق میں اور اچھا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں 3/4 دعا درود شریف پڑھوں گا اور 1/4 دعا کے لیے۔ پھر فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ آخری میں ان صحابی نے فرمایا کہ اب میں پورا وقت صرف درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کی ذمہ داری لے گا، پھر اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں اللہ سے۔ یہ 2 عمل تلاوت قرآن اور درود شریف کی کثرت، یہ ایسے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت خوب کریں۔ تو پہلا کام تو فرمایا یتلو علیہم آیاتک، دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن پاک سکھائیں اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ قرآن پاک بھی سکھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا، مقصد تھا ایک کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک صرف سنا نہ دیں کہ اللہ کا یہ کلام ہے، بلکہ اس کے مطلب اس کے مفہوم کو سمجھائیں بھی۔ بعض لوگ ہمارے زمانے میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ صرف اتنا کام نہیں تھا کہ لوگوں تک پہنچا دیا اللہ کا کلام، بلکہ اللہ کا کلام پہنچانا یہ بھی ذمہ داری تھی، اس کو سمجھانا بھی ذمہ داری تھی۔ حدیثوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو، ان کی تشریحات کو چھوڑ کر اگر کوئی سوچے کہ ہم قرآن سمجھ لیں گے تو وہ قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی بہت موٹی سی مثال ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کوئی عربی زبان کا ماہر انسان ہوگا وہ حدیثوں کی طرف نظر نہ کرے، صرف قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر نماز کیسے پڑھنی ہے نہیں سیکھ سکتا۔ وہ بتایا ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھو تو کیا پڑھنا ہے۔ یہ پورا طریقہ نماز کا سکھایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کا تلاوت قرآن بھی تھا، قرآن کو پہنچانا، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی تھی کہ اس کے جو مفاہیم ہیں وہ بھی بتانا۔ پھر آگے والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ حکمت کی بہت سی تفسیریں کی مفسرین نے۔
قرآن پاک میں جو چھپے ہوئے مضامین ہیں، ایک تو ترجمہ انسان نے پڑھ لیا سمجھ لیا، پھر اس میں تو بہت سے مضامین ہیں، وہ مضامین سکھائے جائیں، یا حکمت سے مراد دانائی اور دانش مندی کی باتیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی۔ پھر اس حکمت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو نصیحتیں نقل کی ہیں وہ انہی حکمت کی تشریح ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو شرک مت کرنا اور اللہ سے غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، تم ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی کام کرو گے، چاہے آسمان کی بلندیوں پہ جا کے یا زمین کے تہ میں جا کر یا کسی پہاڑ کے اندر جا کر، اللہ پاک موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا، اکڑ کر نہ چلنا زمین پر، بہت زور سے چلا کر مت بولنا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، یہ ساری نصیحتیں جو لقمان علیہ السلام نے کی ہیں سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں، وہ اسی حکمت کی تشریح، اچھی باتیں، دانائی کی، حکمت کی باتیں۔ اور حکمت کی تشریح مفسرین نے سنت سے بھی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں یہ کہہ کر بیان کی کہ اللہ کا پاک کلام ہے، وہ تو قرآن ہے، باقی جو تشریحات آپ نے اپنے اعتبار سے بیان فرمائی وہ سب حکمت کے اندر داخل ہیں، یعنی تمام احادیث اور سنت وہ سب حکمت میں۔ تو یہ دونوں ذمہ داری تھی، قرآن بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا کام تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک اور صاف کرنا۔ کس سے پاک اور صاف کرنا؟ یعنی ظاہری گندگی اس سے بھی پاک اور صاف کریں، وضو کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا، پاکی سے ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کی جائے اس کا طریقہ سکھایا، استنجے کا طریقہ سکھایا، یعنی ایک ایک طریقہ سکھایا۔ کسی نے کہا بھی ایک صحابی سے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، تمہیں استنجے کا طریقہ بتاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، یعنی کیسے بیٹھنا ہے، جا کر رخ کس طرف کرنا ہے، کس طرف نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں سکھائیں۔ تو ظاہری پاکی کے بھی طریقے سکھائے۔ فرمایا صبح سوتے ساتھ اٹھو تو پہلے ہاتھ برتن میں مت ڈالو، اس کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھو لو، اس کے بعد پھر جو بھی کام کرنا ہو شروع کرو۔ آپ نے حکمت یہ جتنی پاکی کی باتیں سکھائیں، ظاہری پاکی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی، جو اندر کی برائیاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کبر ہے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا ہے، غصہ ہے، یہ تمام جو باطنی بیماریاں، ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ ظاہری بھی تزکیہ ہو، باطنی بھی تزکیہ ہو، باطنی پاکی۔ یہ بھی ایسا رسول بھیجیے جو تزکیہ بھی کرے۔ یہ 3 کام رسول اور پیغمبر کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مانگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا جو اعلان فرمایا اس میں انہی تینوں کاموں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ایسا رسول بھیج دیا جو یہ 3 کام کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کام ہیں وہ تو قیامت تک باقی رہیں گے، اسی لیے قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پہلے پیغمبر جو آتے تھے ان کے کاموں کی ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، لیکن اس دین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ یعنی جن جن کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان کے وارثین قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 کام علماء کی بھی ذمہ داری، جو وارثین انبیاء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تلاوت بھی سکھائیں، لوگوں کو قرآن کی اور حکمت کی باتیں بھی سکھلائیں، اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ تلاوت قرآن کے لیے مکاتب کا علماء نے جال پھیلا دیا۔ ہر جگہ، گاؤں شہر مکتب قائم ہے، مکتب میں جا کر تلاوت قرآن سیکھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، اور مدارس میں کتاب اور سنت کی تعلیم ہوتی ہے، اور خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ مکاتب بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں۔ یہ نبوت کے 3 کام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ ان 3 مراکز سے ہو رہے ہیں، مکاتب سے، مدارس سے اور خانقاہوں سے۔ ہاں ضمنی طور پر یعنی اس اعلیٰ درجے میں نہ صحیح، کچھ نہ کچھ باقی جگہوں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے، قرآن پاک سنتے ہیں،
اس میں ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کے بالکل اصل مفہوم اور معانی اور ایک ایک لفظ کی گہرائی یہ تو بیان نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اصل تو مدارس ہی ہیں جہاں پورا قرآن یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ انسان سیکھے. لیکن کچھ نہ کچھ ہم قرآن پاک سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں ان مجلسوں میں شریک ہو کر. اور ایسے ہی اور انسان بہت سے دین کے کام ہو رہے ہیں, خیر کے کام ہو رہے ہیں, اس میں جا کر بہت سی باتیں سیکھ لیتا ہے. وہ بھی اصل جو کام ہے وہ تو مدارس میں ہو رہا ہے, تعلیم کا اصل جو کام ہے وہ تو مکاتب میں ہو رہا ہے. وقتی طور پہ کسی نے سیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی بات ہے, لیکن بعثت نبوت کے جو مقاصد میں جو تینوں کام ہیں, ان تینوں کاموں کے جو مراکز ہیں دنیا میں وہ مکاتب, مدارس اور خانقاہیں. اب بغیر خانقاہوں کے بھی کسی کی اصلاح ہو جائے, تزکیہ ہو جائے, کسی کا بیان سن لیا اور سچی پکی توبہ کر لی, کسی خانقاہ میں ضرورت نہیں پڑی جانے کی, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے. الحمدللہ اس مسجد میں مکتب بھی قائم ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ہفتے میں ایک دن درس قرآن اور روزانہ حکمت, عشاء کے بعد درس حدیث ہوتی ہے, معارف الحدیث کی تعلیم ہوتی ہے. معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی, اور ہم نے جب دارالعلوم دیوبند میں ہمارا حدیث کا سبق شروع ہونے والا تھا تو ہم نے اپنے استاد مولانا خورشید انور صاحب گیاوی دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت آئندہ سال ہمارا رمضان کے بعد جب ہم آئیں گے تو حدیث شریف کا درس ہوگا ہمارا, تو کوئی کتاب بتا دیجئے رمضان میں اس کا مطالعہ کر لیں. تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ معارف الحدیث پڑھو, اس سے حدیث سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. واقعی بہت زبردست کتاب ہے وہ معارف الحدیث. حضرت نے جو حدیثوں کی تشریح فرمائی ہے, جو اشکالات کے جوابات دیے ہیں, تو وہ الحمدللہ اس کی بھی تعلیم روزانہ ہوتی ہے. تزکیہ تو یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جن کا خود تزکیہ پاک صاف ہوں, دوسروں کو پاک صاف کریں گے. تزکیے کے لیے صحبت بہت ضروری ہے کہ انسان کی جو باطنی کمیاں ہوتی ہیں, اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں, وہ کسی کی صحبت سے, اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرے انسان اور تلاش کر کے ان کی صحبت میں وقت گزارے. بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہونا ضروری ہے. بیعت ہونا ضروری نہیں ہے, اپنی اصلاح ضروری ہے. اپنے آپ کو برائیوں سے پاک اور صاف کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے بغیر بیعت ہوئے کسی کی اصلاح ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس سے پوچھتے رہنا کہ میرے اندر یہ کمی ہے, یہ کیسے دور ہوگی, اس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے. آدمی کسی کو ایسے ہی بغیر بیعت ہوئے کسی کو بڑا بنا لے, اس کے بعد آتا جاتا رہے کہ حضرت میرے اندر یہ غصہ مجھے بہت آتا ہے, کیسے دور ہوگا, میرے اندر کنجوسی بہت ہے, بخل بہت ہے, کیسے دور ہوگا, تکبر محسوس ہوتا ہے, کیسے دور ہوگا. اپنی باطنی بیماریوں کو ایک ایک کر کے اس کی اصلاح کر لے. بچوں کے لیے تو الحمدللہ یہاں مکاتب چل رہے ہیں. اچھا, تزکیے کے لیے, پاکی اور صفائی کے لیے اب کن کو تلاش کریں, ہم کن کے پاس جائیں؟ اس کی بہت سی تشریحات ہیں. ہم ان تشریحات میں نہ جا کر افراد کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن ہمارے شہر میں الحمدللہ قریب میں یہاں ہمایوں مسجد ہے, وہاں کے امام صاحب حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم, بہت یعنی یہ ہم سب کے لیے جو اطراف میں یہاں رہتے ہیں ان کے لیے ایک نعمت ہے. آپ ان کی صحبت میں جائیں, بیٹھیں, انشاءاللہ نفع ہوگا, ان کی باتیں سنیں, نفع ہوگا. باقی یہاں بزرگ بہت سے آتے رہتے ہیں. حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, وہ اکثر و بیشتر تشریف لاتے رہتے ہیں, ان سے رابطہ کریں. حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہردوئی سے حضرت تشریف لاتے رہتے ہیں. مولانا یحییٰ نعمانی صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں. یہ جو اکابر ہیں ان کی صحبت, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی باتیں سننے سے انشاءاللہ ہمارا تزکیہ ہوگا, ہمارے اندر کی باطنی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں. باقی یہ تو ہم نے چند نام بتا دیے, یہاں آسانی سے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. باقی کسی اور کو کوئی کہیں بھی, یہ تو بلڈ گروپ ہے جس کا جہاں سے مل جائے وہاں سے حاصل کر لے جا کر. اس کا تعلق انسان کو جس بزرگ سے مناسبت ہو
ان سے جا کر اپنا تعلق کر لے اور اپنی اصلاح کرا لے۔ تلاوت کے تعلق سے جو بات آج عرض کرنی ہے خاص طور پر، وہ یہ کہ الحمدللہ بچوں کا تو مکتب چل رہا ہے اور بچے قرآن سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم لوگ جو بڑے ہو گئے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرتے ہیں؟ تلاوت تو کر رہے ہیں ہم، لیکن درست تلاوت جیسی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی الذین یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق جو ادا کرنے والے، تمام آداب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ۔ اس کے لیے سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھیں۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ایک تو تلاوت خود مستقل روزانہ ہو، اس کے ساتھ صحیح ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ مسجد والوں نے، ذمہ داروں نے یہاں کے طے کیا ہے کہ اب بالغین کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی یہاں مکتب کا نظام شروع کیا جائے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بہت زیادہ وقت نہیں دینا ہے، صرف 20 منٹ کا وقت فارغ کر لیجیے 24 گھنٹے میں، صرف 20 منٹ کسی نماز کے بعد۔ اس کو بھی طے کر لیں گے کہ کس وقت اس کی تعلیم ہوگی، جو لوگ تیار ہوں گے ان کے وقتوں کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے کر کے، لیکن سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے، تلاوت کریں گے اور درست تلاوت کریں گے، اور بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں، صرف 20 منٹ آپ دے دیجیے، کچھ مہینوں کے لیے دے دیجیے، بس قرآن پاک صحیح ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا بچپن میں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ان کو بھی دیکھیے جتنے صحابہ کرام میں تھے اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان ہی لائے بڑی عمر میں۔ اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ تو اگر کوئی بڑی عمر کا ہو گیا، اس نے بچپن میں نہیں سیکھا، اب سیکھ لے، صحابہ سے مناسبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے بڑی عمر میں سیکھا، ہم بھی بڑی عمر میں سیکھ رہے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ تو جنہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ اب سیکھ لیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنے قرآن کو درست کر لیں۔ اس کے لیے جو لوگ تیار ہوں وہ ابھی چاہے درس کے بعد ملاقات کر لیں کہ کیسا اس کا نظام رہے گا، کیا رہے گا، یا بعد میں کسی وقت آ کر مل لیں، لیکن پڑھیں ضرور، یہاں نہیں کہیں بھی پڑھیں، قرآن سیکھیں ضرور کہ ہم صحیح درست قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایک ایسا رسول بھیجیے جو تلاوت سکھائے اور تعلیم دے قرآن کی اور سنت کی، اور ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے، تزکیہ کرے۔ پھر فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً آپ عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عزیز کہتے ہیں ایسی ذات جس کا غلبہ، جس کی قدرت، جس کی طاقت ایسی زبردست ہو کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے غلبہ اور اپنے فیصلے کو اگر نافذ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ ایسی ذات کو عربی زبان میں کہتے ہیں العزیز، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہیں، جو چیز دنیا میں نافذ کرنا چاہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ آپ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ابھی یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ اس مسجد میں، مسجد ارقم میں اس وقت جتنے لوگ میرا پاک کلام سننے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کو ہم اپنا محبوب بنا لیں اور سب کو تقوی والی زندگی دے دیں، تو بتائیے کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ ان کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی برکت سے ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنا محبوب بنا لیجیے، اور تقوی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی بنانا چاہیں ہم سب کو بنا سکتے ہیں، لیکن آگے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی صفات سے اور اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے چونکہ بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں، اس لیے ادب بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو آگے فرمایا الحکیم، آپ عزیز تو ہیں لیکن آپ حکیم بھی ہیں، آپ حکمت کے ساتھ، آپ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، کس کو کیا دینا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے مانگ لیا کہ آپ عزیز ہیں، جو چاہیں دے دیں، آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ میرے محبوب بنو۔
تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں تقویٰ دیں۔ تو فرمایا آپ حکیم ہیں، جو جس لائق ہوتا ہے اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ہم پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بے شک ہم اس لائق نہیں کہ آپ کے محبوب بن سکیں، ہم اس لائق نہیں کہ آپ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو سکے، زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزرا ہے، آپ کے محبوب کی سنتوں کو ترک کرنے میں گزرا ہے، لیکن اے اللہ لائق بھی آپ ہی بناتے ہیں، لائق بھی تو آپ ہی بناتے ہیں۔ کون ہے جہاں ہم اپنے گناہوں کو پاک صاف کروا سکیں گے؟ کون سا در ہے جہاں ہم جائیں گے کہ آپ ہمیں لائق بنا دیجئے؟ آپ ہی تو ہیں جو دنیا کے لوگوں کو لائق بناتے ہیں، اور دنیا میں جس کو اللہ نے محبوب بنایا اپنا، جس کو اپنا تقویٰ دیا، جس کو اپنا دوست اور ولی بنایا ہے، وہ بھی تو انہوں نے ہی بنایا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی بنا لیجئے، تقوی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ تو فرمایا انک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست ہیں، غلبے والے ہیں، اور آپ کی حکمت بھی بہت زبردست ہے، کامل حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کی، اور اپنے باطن کی، ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی اولاد کی بھی انہی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔